السلام علیکم دوستو۔ حقیقت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اسی انداز کے اندر دیکھنا، سمجھنا، قبول کرنا جیسا انہیں دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کا حق ہے۔ بنیادی طور پر تو انسان عقل ہی اپنے روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، لیکن اس میں جذبات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ عقل اور جذبات، ان دونوں کا جو بیلنس ہے وہ ہی درست صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ عقل اور جذبات میں جو اعتدال ہوگا تو اسی میں اصل چیز سامنے آئے گی۔ اس کو یوں سمجھیں، جو بندہ ضرورت سے زیادہ اچھے گمانوں کی دنیا میں رہتا ہے وہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہوپ فل رہتا ہے، امید رکھتا ہے، ایک معتدل حد تک تو یہ چیز بھی پازیٹیو ہے۔ اور ایک آدمی ہر شے کے اندر مایوسی کو ہی سامنے رکھتا ہے، اس کی نظر میں نہ کبھی کچھ صحیح ہوا ہے، نہ ہونا ہے، اور نہ ہی کچھ صحیح ہوگا۔ جو اسی پر ہی اٹکا ہوا ہوگا وہ بھی حقیقت کی دنیا سے دور رہے گا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم خوش فہمی کو بھی ایک سائیڈ میں کر دیتے ہیں، ہم امید پرستی کو بھی اپنی حد میں لے کر آتے ہیں، اور ہم مایوسی کا لیول بھی کم کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ایکچول صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اسے حقیقت پسندی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں عام طور پر الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسے کہ امید پرستی ہے، مایوسی ہے، حقیقت پسندی ہے، یہ فیملی ورڈز ہیں۔ جب یہ اعتدال پر آ جائیں تو وہاں پر حقیقت پسندی کا وجود ہوگا۔ المختصر یہ کہ ہم کسی کام کے لیے اسباب و وسائل وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی حقیقی صلاحیتیں، کوششیں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ان صلاحیتوں اور ان اسباب کی موجودگی میں نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر آپ نے اس سے بہت زیادہ توقعات رکھی ہیں تو وہ خوش فہمی ہو جائے گی، اگر کم توقع رکھی ہے تو مایوسی ہو جائے گی۔ ان بٹوین جو کیفیت بنتی ہے یہ حقیقت پسندی کہلاتی ہے۔ حقیقت پسندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ بھی حقیقت پسندانہ سوچتے ہیں تو اس کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہوگا کہ آپ کسی بھی کام کو پلاننگ کے ساتھ ہی کریں، کیونکہ جو حقیقت کی دنیا ہے وہ چلتی ہی پلاننگ کے ساتھ ہے، وہ محض خیالات پر نہیں چلتی۔ لہذا آپ اس کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں کامیابی اور ناکامی کے چانسز برابر اور 50-50۔ لیکن جب آپ بھرپور طریقے سے پورے فوکس کے ساتھ آپ نے جب ایک پلان کیا ہے تو اب آپ کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ 95 تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حقیقت پسندی کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پلاننگ بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق اسباب بھی جمع کرتا ہے۔ یہ دنیا عالمی اسباب ہے، اب ہمیں اسباب بھی چاہیے، اور اسباب بھی اتنے ہی چاہیے جتنے سے ہمارا نتیجہ نکلے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک بہت بڑے ہال میں ایک بلب جلا کر کہیں کہ اس سے روشنی ہو جائے، کہ ہر طرف بس روشنی ہی روشنی ہو، رات دن میں تبدیل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے اسباب ہوں گے، اتنی لائٹس ہوں گی تو اتنی ہی روشنی ہوگی، پھر آپ نتیجہ بھی اسی کے مطابق حاصل کر سکیں گے۔ تو اب آپ کوشش بھی اتنی ہی کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں باقی خود بخود ہو جائے گا۔ ایسا شخص خیالات کی دنیا میں رہتا ہے۔ فی الحال ایسا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اتنا ہی پروفٹ ملے گا، جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اس کے مطابق رزلٹ ملے گا۔